حضرت اویس کرنی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ تابعین میں سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا۔ حضرت اویس کرنی کو نبی پاک کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ جب حضرت اویس کرنی کو یمن میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگ احد میں نبی پاک کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اگر آپ رسول کے صحابہ کرام ہیں تو مجھے بتائیں، نبی پاک کا کون سا دانت شہید ہوا ہے اور کیوں؟ آپ سب نے ان کی وفاداری میں یہ خبر سن کر اپنے دندان نہ توڑے۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے اپنا دانت توڑ دیا، پھر سوچا شاید وہ یہ والا دانت نہ ہو، تو میں نے اسی گنتی میں اپنے سارے دانت توڑ لیے اور پھر ہی مجھے چین آیا۔ جب صحابہ کرام کو آپ کے اس عمل کی خبر ہوئی تو سب گریہ کرنے لگے۔ انہوں نے اس حضرت اویس کرنی کا عشق و ادب مصطفیٰ دیکھا جس نے نبی پاک کو کبھی نہ دیکھا، نہ ان کی وفاداری دیکھی۔ اور جب اویس کے اس عمل کی خبر نبی پاک کو مدینہ میں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اویس ہمارا سچا اور مخلص دوست ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا جن کی اشکال اویس کرنی جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل اویس کون ہے۔ حضرت اویس کرنی اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا، خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر اور حضرت علی کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلہ کا ہے، میرے اس جبے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔